والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا وقال تعالى في مقام آخر ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا عابدين قال لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد قابل احترام برادران اسلام ذی الحجہ کا مہینہ گزر رہا ہے. ذی الحجہ کے اندر بڑے بڑے اعمال انجام دیے جاتے ہیں. ان اعمال کی نسبت
اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، جن کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی اور ان کی شان کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا، اپنا خلیل بنایا، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو اللہ نے امت محمدیہ میں اسی نسبت سے جاری فرمایا ہے۔ وہی اعمال، ان کی وجہ سے امت محمدیہ کو ملت ابراہیمی کا لقب دیا گیا، اور اس امت کی نسبت اللہ نے اپنے خلیل سے پکی کر دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت سے ان کا بیان فرمایا ہے۔ مکی صورتیں پڑھیں تو ان میں بھی موجود ہے، مدنی صورتیں پڑھتے ہیں تو ان میں بھی اللہ کے خلیل کا تذکرہ موجود ہے۔ بڑے عظیم پیغمبر، بڑی شان والے، جن کے تذکرے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو، ہمارا بڑا پیارا نبی تھا، سچا نبی، شان والا نبی، عظمت والا نبی۔ اس پیغمبر کی نسبت اللہ نے اپنے پاک محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی جوڑی کہ وہی شریعت کا نظام اللہ نے امت محمدیہ کے لیے ملت ابراہیمی کے حوالے سے جاری فرمایا ہے۔ باعث برکت تو ہے ہی کسی پیغمبر کی بات کی جائے، لیکن ان کی تعلیمات سے روشنی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، بہترین ایک راستہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص رشد اور ہدایت اور خاص سمجھ عطا فرمائی۔ نبوت کا مل جانا بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن اللہ نے خوبیوں سے نوازا۔ بچپن ہی کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سمجھ عطا فرمائی۔ ملک دیکھیے تو سارا ملک دوسرے راستے پر، ان کا شہر دیکھیے تو ان کا شہر سارے دوسرے نظریے والا، اور برادری میں دیکھیے تو سارے اسی طرح کے ماحول والے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ان لوگوں کے اندر رہتے ہوئے ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ ان کو بچپن میں سارا پتہ تھا، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ سچ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سمجھ ملی، وہ گھر کے ماحول سے ہی ایسی آواز اٹھانے لگے، باہر چلے تو آواز کو اٹھایا، جہاں تک گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آواز کو اٹھایا جو اللہ نے ان کو رشد اور ہدایت کا نور عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سمجھ دی، ایسی بصیرت عطا فرمائی کہ وہ سارا سمجھ رہے تھے، سب کو کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ سارے لوگ سامنے ان کو کہنے لگے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون،
اب سارا شہر اور سارا ملک جس بات پہ لگا ہوا ہو، دوسرے لوگ بات کرتے ہوئے تردد رکھتے ہیں، سوچتے ہیں یار سارے ادھر لگے ہوئے ہیں، میں اکیلا اس طرف لگوں گا کیسے ہوگا؟ یہ سمجھ کی بات ہوتی ہے، عام بندے کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ تو اللہ کے خلیل تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اب انہیں تو پورا یقین تھا کہ یہ سارا ملک غلط راستے پہ چل رہا ہے، میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے سچائی کا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بڑے آرام سے اور پورے یقین سے ساری قوم کو کہہ دیا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا تم نے مورتیاں بنا لی ہیں؟ کیونکہ اس قوم میں تو یہی تھا، بلکہ یوں کہہ لو سرکاری مذہب ہی یہی تھا، بت بنائے جا رہے ہیں، بت بیچے جا رہے ہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اور ان سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں اور اپنے مسائل پیش ہو رہے ہیں اور حالات ان کے اوپر چھوڑے جا رہے ہیں، انہی سے حالات بنیں گے، انہی سے ہمارا کام چلے گا، یہ راضی تو سارا نظام ہمارا چلے گا، یہ ایسے کریں گے تو بارش ہوگی، ایسے ہوگا تو اولاد آئے گی، ایسے ہوگا تو مال آئے گا، ایسے ہوگا تو ہماری فتح ہوگی، ایسے ہوگا تو یہ ہوگا۔ اپنے خیال کے مطابق وہ سارا ملک ایک راستے پہ لگا ہے۔ اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں کھڑے ہیں اور ان کو ہم نے ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ سب کو کہہ رہے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے مورتیاں بنا لی ہیں، تماثیل بنا لی ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہو۔ اب اس قوم نے جواب دیا ابراہیم علیہ السلام آپ ہی نے پوچھا ہے، اس سے پہلے تو وہ پوچھتا ہی نہیں تھا۔ پھر کیا جواب؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، بس آپ نے پوچھا ہے، بس ہم نے بھی جواب آپ کو وہی دینا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، بس ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے، ہم بھی وہی کرنے لگ گئے، اس سے زیادہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے کہ دین اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ہے، ہدایت کا چراغ اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا، سیرت کا بہترین سبق اللہ نے اپنے نبیوں کو پڑھایا، نبیوں کو دیکھ کر زندگی کو خوبصورت بناؤ۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ کہا بس ہمیں نہیں پتا، باپ کو دیکھا، دادے کو دیکھا، پردادے کو دیکھا، چچا کو دیکھا، بھائیوں کو دیکھا، برادری کو دیکھا، ہم نہ گئے، ہم نے بھی وہی کیا کہ ہمارا تو یہ سارا متفقہ نظام ہے، لہذا اس کے کرنے میں ہمیں کیا حرج ہے۔ جب جہالت کا کوئی بھی ایسا کام ہو، جب برادری زیادہ یا قوم کے لوگ زیادہ کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہے ہوتے، لوگ اس کو ایک عام رواج سمجھ کر کرتے جا رہے ہوتے، برا ہوگا تو اپنی جگہ ہوگا، لیکن لوگ پھر نہیں سمجھ رہے ہوتے، دماغ میں ایسی بات آ چکی ہوتی ہے نہیں اس میں کیا ہے، سارے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو سمجھ عطا فرمائی تو اللہ کے خلیل کو یہ جواب ملا۔ اب انہوں نے جب یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی غلط راستے پہ چلتے آ رہے ہو، وہ بھی گمراہ تم بھی گمراہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کر دی، سب کو ایسے کہہ دیا تم سارے غلط ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا اب وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم آپ نے ہمارے ساتھ مذاق شروع کر دی ہے یا کوئی حق بیان ہو رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں مذاق نہیں کرتا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں حقیقت سمجھا رہا ہوں، یہ نہیں بلکہ حقیقت والا سبق سب کو پڑھا رہا ہوں۔ ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین،
میں تمہیں سبق پڑھا رہا ہوں، یہ نہیں، وہی رب ہے تمہارا بھی، قوم کا بھی، حکومت کا بھی، اور سارے لوگوں کا وہی رب ہے جو آسمانوں کا رب، زمین کا رب۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اسی چیز کے بیان کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ لوگوں کے نظریات کسی کے کسی جگہ لگے ہوئے ہیں، کسی کا خیال کہیں کھڑا ہے، ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، اب اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کا حصہ بنایا ہے، آنے والے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے، نبیوں کی بات، خلیل کی بات، ابراہیم علیہ السلام کی بات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تذکرہ کرو میرے خلیل کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار یہی بات، بار بار یہی بیان، بار بار یہی تذکرہ۔ اس قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور وضاحت کرنے لگے، ان کو اور سمجھانے لگے، اچھا جن کو تم پکار رہے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کا تم یہ سارا کچھ کرتے ہو، اچھا یہ بتاؤ یہ تمہاری بات سنتے بھی ہے، یہ کچھ کرتے بھی ہے؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، عبادت کس کی کرتے ہو؟ عبادت اس کی کرو جو پروردگار عالم ہر ایک کے حال کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کی بات اور پکار کو ہر وقت سن رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب ان سے بات کرتے ہیں، اب بات جاری ہے، پھر فرمایا انی قد جاءنی من العلم، میں لایا ہوں علم۔ اب ساری قوم، وہ سارے جاہل تھے، ہاں جی جاہل تھے، جن کو پتہ ہی نہیں، رب کی پہچان ہی نہیں، کیا سمجھ رہے تھے رب یہ ہے، رب ایسے ہوتا ہے، کبھی آسمان کے اوپر دیکھتے، کبھی زمین پہ دیکھتے، کبھی کہتے یہ کام آئے گا، کبھی کہتے وہ کام آئے گا، کبھی اس کو بنا لیتے، کبھی اس کو، سارے اسی تردد میں پڑے ہوئے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اب ان سے پوچھ رہے ہیں کیوں کرتے ہو، کیا تمہارا دماغ ایسا کام نہیں کر رہا، سوچ نہیں رہے؟ آخر ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا مذاق نہیں کر رہا، حق لے کر آیا ہوں، پھر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میں وہ علم لے کر آیا ہوں جو تمہارے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں۔ اللہ کی معرفت کسی کو بھی نہیں تھی، رب کی پہچان کسی کو بھی نہیں تھی، اللہ کی عبادت کا راستہ کسی کو بھی نہیں آتا تھا۔ سارے اس نے دیکھا بادشاہ کو، وزیر نے بادشاہ کو، وزیر کو مشیروں نے دیکھا، پھر افسروں نے دیکھا، پھر قوم نے دیکھا، پھر گھر کے لوگوں نے دیکھا، پھر سب دیکھ کر اس راستے پہ چلتے رہے۔ نبیوں کی طرف تو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اعلان کیا علم لایا ہوں تمہارے پاس نہیں ہے، لہذا پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا پھر ادھر سے جواب بھی آنا تھا۔ اب سالہ سال سے نظریات چل رہے تھے، سالہ سال سے خیالات چل رہے تھے، اور سارے ملک کے خیالات چل رہے تھے، اب ان کی طرف سے بھی جواب آنا تھا۔ بڑا کچھ کہا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا میں علم لایا ہوں، اب اس علم کی روشنی میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس راستے پہ نہ چلو، یہ شیطانی راستہ ہے اور شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، تمہیں بھی مردود بنائے گا، خود بھی مردود بنائے، خود بھی آگ میں، تمہیں بھی آگ میں پہنچائے گا۔ پھر کہا کہ آؤ میرے پیچھے چلتے آؤ، میں تمہیں سیدھے راستے پہ چلاؤں گا۔
جواب آیا. اب جواب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا، امت محمدیہ کو ملت ابراہیمی بنایا. ابراہیم علیہ السلام کا نام لینا آج اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے لازمی بنا دیا. ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، درود پڑھتے ہیں، دیگر اعمال ہوتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ کے آخری نبی کی امت، لیکن اللہ تعالیٰ نے نسبت خلیل کو اس امت میں جاری رکھا اور اس نسبت کو اللہ رب العزت نے بڑا پسند فرمایا. حتیٰ کہ یوں فرمایا تمہارا نام مسلمان بھی میں نے اسی نسبت سے رکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو، اور ملت ابراہیمی کا لقب اللہ نے مسلمان رکھ دیا ہے اسی نسبت سے. اب جواب آ رہا ہے، راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتج لأرجمنک واہجرنی ملیا. آج بھی اللہ کا قرآن ابراہیم علیہ السلام کا بیان آج بھی بیان کر رہا ہے، اور قوم کا جواب بھی آیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس راستے پہ جائیں گے جو بھی چلنے والا ہے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. آج نبیوں کے راستے پہ چلیں گے، اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائے گا. جواب آیا ابراہیم اگر آپ اس بیان سے باز نہیں آئیں گے لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم خلیل اللہ کو جواب آیا اگر آپ اس بیان کو نہیں چھوڑیں گے ہم پتھر مارنے شروع کر دیں گے، آپ کو سنسار کرنا شروع کر دیں گے. ساری قوم ایک جگہ جمع ہے، بادشاہ بھی اسی کی طرف لگے، لیکن ایک اللہ کے خلیل ہیں جن کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ فرماتے ہم نے اتنی بڑی بصیرت عطا فرمائی، اتنا بڑا علم عطا فرمایا. اکیلا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے لوگوں جو علم میں لے کر آیا ہوں اسی علم کی روشنی میں زندگی گزارو گے تو اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائے گا. آج بھی ابراہیم کی نسبت کی طرف بلایا جا رہا ہے. لوگوں آؤ قرآن پڑھنا شروع کرو. اللہ کا قرآن نبی آخر الزمان کی ذات پہ نازل ہونے والا قرآن اللہ کے خلیل کی بات کو بار بار کہتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ہمارا بڑا پیارا نبی، صدیق نبی، حلیم رشید نبی، اللہ نے بڑے القاب دیے. ہمارا پیغمبر، ہمارا خلیل، بہترین ادائیں اپنانے والا، علم کا چراغ جلانے والا، ہدایت کا سبق پڑھانے والا. ہر طرف سے دشمنی آ رہی ہے. اللہ کے خلیل کہتے ہیں جو بھی ہوگا میرا تو اعلان وہی ہوگا جو مجھے رب ذوالجلال نے پڑھا کر مجھے بھیجا ہے. آج ابراہیم علیہ السلام کی باتیں پڑھو، قوم کہتی ہے ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ ساری برادری کرتی ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں سارا ملک کر رہا ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں سارا ملک والے اسی کی عمر متفق ہے. اللہ کے خلیل نے جواب دیا کہ میں تو اس پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہوں جو پروردگار عالم میرا بھی پیدا کرنے والا تم سب کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنے جواب اپنے بیان کو جاری رکھا. ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.
ابراہیم علیہ السلام خلیل جن کا لقب اور حنیف جن کو اللہ رب العزت نے بنایا، حنیف جن کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، منیب اللہ نے قرآن کریم میں ان کا نام ذکر فرمایا۔ اتنے بڑے القاب، اتنی بڑی عظمتوں کا اعلان ایک بار ہو گیا، دوسرے الفاظ میں دوسری مرتبہ اور عظمت کا اعلان، تیسری مرتبہ اور عظمت کا اعلان، کیونکہ یہ اللہ کی معرفت کو لے کر کھڑے ہوئے، علم اور حکمت کا خزانہ ہو جو رب نے ان کو ہدایت کا چراغ عطا کیا، اب اس کو لے کر کھڑے اور اللہ رب العزت کے وفادار ہیں ابراہیم الذی وفا۔ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا وفادار ابراہیم خلیل اللہ ہے، سارا ملک بے وفاؤں سے بھرا ہوا تھا، ابراہیم ایک اکیلا رب کا وفادار کھڑا ہوا تھا، ایک اکیلا ابراہیم الذی وفا، ہمارا وفادار، ہماری بات کرنے والا، اللہ کی بات کرنے والا، اللہ رب العزت کے نام کے چرچے کرنے والا، رب کے نام کے تذکرے کرنے والا، اللہ کی کبریائی اور وحدانیت کا بیان کرنے والا، اور اس عنوان سے اس سب کے نظریات کی نفی کر رہا ہے۔ اب یہی رشد ہے جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ سمجھ ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، یہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ اندھیرا ہے اور یہ روشنی ہے، وہ ظلمت ہے، یہ ادھر نور ہے اور ادھر گمراہی ہے، ادھر اللہ نے ہدایت کا چراغ رکھا ہے، ساری قوم کو لیکن ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ بس ایک ہی بھتیجے جو نبی بھی تھے بعد میں بنے، اللہ رب العزت کے نبی حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے بھی ہیں، بس انہوں نے مانا، نبی بھی ساتھ ہے، باقی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، لیکن ان کو پورا یقین کہ اگر یہ ہوتے ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہا رشد لایا ہو، ہدایت لایا ہو، چراغ لایا ہو، نبوت کی روشنی لے کر آیا، تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے آیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اس بیان کو اور آگے بڑھاتے چلے گئے، حتیٰ کہ اس قوم کے پہلے تو نظریات کی زبان سے نفی کی، پھر اللہ کے خلیل نے اگلا سخت ترین اعلان بھی کر دیا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم نہیں ہوگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے سب بتوں کو میں توڑ دوں گا، جب تم نہیں ہوگے میں یہ عمل کروں گا، تمہیں بتاؤں گا یہ اپنی موت و حیات کے مالک بھی نہیں ہے، تمہارا معبود سب کا وہی ہے جو ساری کائنات کی موت و حیات کا مالک، سب کی تقدیر کا مالک، سب کی زندگی کا مالک اور سب کو رزق عطا کرنے والا وہی پروردگار ہے، میں اس کی طرف بلا رہا ہوں، اس راستے پہ آؤ گے وہی تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ ملت ابراہیمی والوں سبق دیا گیا، نام مسلمان ہے، اب اگلے کام بھی شروع کرتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، میں نے ایک دو مقام پڑھے، اللہ نے ایک پوری سورت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی اتاری، پھر جگہ جگہ کئی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اس جگہ یہ کہا انہوں نے، اس جگہ وہ کہا، ان کے سامنے یہ کہا، ان کے سامنے یہ کہا، یہاں کھڑے ہو کر ہماری وحدانیت کا ایسے اعلان کیا، ایسے کھڑے ہو کر انہوں نے ہماری بڑائی کا اعلان۔ ایک تو ہے نا یہ اعلانات بیانات، دوسرا ہے امتحانوں کا تذکرہ، اعمال اور قربانیوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے امت محمدیہ کے اندر وہ اعمال جاری فرمائے۔
ملت ابراہیمی کہلانے والا بندہ سمجھے ابراہیم خلیل اللہ کی ملت میں ہمارا رب نے شمار کیا، آخری امت کا نام اللہ نے لکھ دیا اس پیغمبر کی نسبت سے۔ اب سمجھیے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے نظریات کیا تھے، خیالات کیا تھے، عقائد کیا تھے، بیان کیا تھا، اور ان کے خیالات کو لے کر آج بندہ اپنائے گا، اللہ سچا ملت ابراہیمی ہونے والا بندہ بنا کر امت محمدیہ میں سچا ہونے کا اللہ شرف عطا فرمائے گا۔ سچائی آتی ہے بندے کے اندر ان خیالات کے اپنانے سے جو اللہ کے نبیوں نے پیش فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں زندگی گزاری ہے۔ اس راستے کو کبھی نہ چھوڑیے، کبھی نہ چھوڑیے، ورنہ بھٹک جائے گا بندہ، دور جا گرے گا، علم سے دور ہو جائے گا، ہدایت سے دور ہو جائے گا، ایمان سے دور ہو جائے گا۔ اگرچہ بندہ سمجھتا رہے گا، اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے تو ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن ہے حقیقت میں غلط۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ بھی قرآن کریم میں لوگوں کے بارے میں کہا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری محنت بیکار، ان کا عمل بیکار، ان کا کردار بیکار، کوئی کام ہی صحیح نہیں کر رہے، اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں بڑا ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہونے کی تیرے پاس کیا دلیل ہے سوائے اس کے اور کوئی دلیل نہیں کہ بندہ اپنے عمل کی نسبت کو نبیوں سے جوڑے، نبیوں کی نسبت رب ذوالجلال سے۔ بندہ جب اس راستے پہ چلے گا، اس کے پاس سچائی کی دلیل ہوگی، یہ کام وہی کر رہا ہے جو اللہ رب العزت نے نبیوں کو پڑھا کر سارے جہان کے لیے بھیجا ہے۔ بندہ کو بندہ سمجھ رہا ہے، یحسبون انہم یحسنون صنعا، یحسبون مانا ہوتا ہے گمان کرنا، اور بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یحسنون میں بڑا حسین کام کر رہا ہوں، سنا جو بھی کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ بیکار کام کر رہا ہوں۔ بیکار کام کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، زندگی برباد ہو جائے گی۔ اچھا عمل، اچھے نظریات، اچھے خیالات اللہ نے ابراہیمی نسبت عطا فرمائی، ان اعمال کو اللہ تعالیٰ نے کیسے چلایا، ذی الحجہ کے ایک ایک عمل میں وہ سبق موجود ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر مکمل طور پہ اللہ عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا